میں نے پہلے دن کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو انڈیا نے آگ لگائی ہے. مشرف صاحب نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تو نے واگا میں جا کے میں نے واگا بارڈر پہ پریس کانفرنس کی. میں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ آپ نے ہمارے مسلمانوں کو آگ لگا کے بھیجا ہے, یہ کوئی آگ جو ہے حادثاتی نہیں ہے. پھر ثابت ہوا, کوئی آدمی میری بات مانتا نہیں تھا. اور مجھے انڈا بھی کہتے تھے بچپن میں. انڈا کیوں کہتے تھے آپ کو؟ آپ کے کچھ انٹرسٹنگ پارٹس ناظرین کے ساتھ شیئر کر لوں. پہلے تو یہ بتائیں, آپ نے کتاب میں لکھا ہے مجھے پیار سے بابو کہتے تھے اور مجھے انڈا بھی کہتے تھے بچپن میں. انڈا کیوں کہتے تھے آپ کو؟ وہ ہماری ایک مرغی تھی گھر میں نے پالی ہوئی 4 مرغیاں. وہ کسی کو انڈا ہی نہیں اٹھانے دیتی تھی, چونچ مارتی تھی. میں جاتا تھا تو چھپ کر کے ہاتھ ڈال کے وہ نکال لیتا تھا, تو اس لیے مجھے یہ بھی کہتے تھے گھر میں. آپ نے دوسرا لکھا ہے کہ میں اسکول میں جب جاتا تھا مجھے لنچ باکس نہیں ملتا تھا, میں دوسروں کے کھانے پہ گزارا کرتا تھا. تو کہیں سیاست میں تو نہیں دوسروں کے کھانوں پہ ہاتھ صاف ہو رہا شیخ صاحب؟ نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. اچھا, یہ آپ نے ماتم بھی کیا ایک دفعہ, لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ مجھے یہ ہے کہ آپ کو تاثر تھا کہ جی آپ پہ جن آئے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کی کتاب پڑھیں, ناظرین جب پڑھیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ آپ بچپن میں تو آپ خود چھوٹے سے جن تو آپ خود تھے. تو پھر وہ کیا ہوا, تویز گنڈے نے اثر نہیں کیا آپ پہ؟ مجھے میرے گھر والوں کو یہی شائق تھا کہ مجھ پہ کچھ سایہ, کیونکہ میں ایک منفرد بچہ تھا اور ان کے خیال میں گھر کے میری ایکٹیویٹی کسی اور بھائی بہن سے نہیں ملتی تھی. تو اس لیے اس پنڈی کے جتنے مزار ہیں, جتنی درگاہیں ہیں, ان کے تعویذ گھول کے انہوں نے مجھے پلائے کہ وہ جن نکل جائے اس میں سے. لیکن وہ جن تھا ہی کوئی نہیں, شاید میں خود ہی جن تھا, کیونکہ لال حویلی کا پہلے نام جو تھا وہ جنات کی حویلی تھا. اچھا, باقی تو ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے بڑے آپ کے مخالفین جو ایسے آپ کی شاید ہم تو نہیں چاہتے اللہ آپ کو زندگی دے, لیکن وہ آپ کے مرنے کی دعائیں بھی کرتے ہوں گے. لیکن اس کتاب میں آپ نے لکھا آپ نے خود مرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے. یہ کیا ہے کہ تسی اپنی جان بھی نہیں لے سکے, دوجے دی لیندے ہو؟ بس وہ میں گیا 14 اگست کو مری واپس. اس زمانے میں سارا آدھا پنڈی 14 اگست کو ہی جایا کرتا تھا, کیونکہ وہاں بڑے اور کلاس رہا کرتی تھی مری میں. یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی مری چلا جاتا تھا, تو پنڈی والے زیادہ تر 14 اگست کو ہی جاتے تھے. تو جب میں واپس آیا تو بس ہی نہیں مل رہی تھی, تو میں کوئی 2-3 بجے صبح کے ٹائم گھر پہنچا, تو انہوں نے مجھے ڈال لمبا لیا, کیونکہ سارا گھر انتظار کر رہا تھا کہ میں اتنی لیٹ تو کبھی نہیں آیا. لیکن میں بتا کے نہیں گیا تھا, نہ ہی کوئی اس زمانے میں اتنا بچوں کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا کہ بھی کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. تو اتنا مارا انہوں نے. پھر میں نے کہا یہ زندگی بیکار ہے, اس لیے میں نے اٹیمپٹ کی لیکن بچ گیا. میں ناظرین کو بتا دوں, ناظرین ایک شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی, بستر کی چادر کو گلے میں ڈالا اور کرسی پر کھڑے ہو کر پنکھے کے کنڈے پر اپنے آپ کو باندھ دیا. چند ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ آنکھوں میں تارے چمکنے لگے, تو آپ ہی چیخاں مارنی شروع کر دیا, خود ہی چیخنا شروع کر دیا. بھائی نے دروازہ توڑا, پھر وہ کیا. اس کے بعد دوبارہ مار پڑی تھی؟ نہیں, تو نزدیک سے کوئی نہیں گزرا پھر. اچھا, نزدیک سے بتائیں, آپ کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں جب آپ گارڈن کالج میں تھے آپ نے ووٹ لینے کے لیے خواتین سے دوستیاں شروع کر دیں. کی کرتے رہے ہو تسی؟ وہ یہ ایک کتاب لکھنی ہے. پھر لیڈیز کا ووٹ بڑا تھا اور ایک لیڈیز کی کنوینسنگ میں بھی بڑے ووٹ تھے. گارڈن کالج میری زندگی کا ایک ٹارگٹ تھا, لیکن مجھے میرے والدین نے پولی ٹیکنک بھیج دیا. وہ ویسے ہی پینڈو قسم کا کالج تھا, نہ کوئی لائف تھی. وہاں بھی میں نے لائف پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا, اور میں بہت سارے کیسز میں الجھ گیا آخری سال میں, اور سزا بھی ہو گیا. ماشاء اللہ سے 1 سال قید بامشقت کاٹی میں نے. تو سارا میرا کیریئر تو جب وہاں ختم ہو گیا, لیکن میں نے گارڈن کالج میں داخلہ لے ہی لیا کسی طریقے سے. ایک جرنلسٹ میرے بڑے محسن تھے, شبیر شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, محمود صاحب پاکستان ٹائم میں, انہوں نے مجھے داخلہ کروا دیا. اور پھر 500-400-600 لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی تھیں, ان کے ووٹ بھی بڑے ضروری تھے. تو اس لیے تھوڑا بہت تو کام کرنا پڑتا ہے نا. مالک صاحب, آج آپ نے کتاب پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سوال ہی آپ کتاب سے نکالیں. نہیں, کتاب میں 5-6 سوال تو کر رہے ہیں, جینولی بڑی مزدار کتاب ہے. مجھے سیاست سے زیادہ جو آپ کی ذاتی زندگی والی چیزیں ہیں بڑی مزدار رہی ہیں. پھر آپ نے لکھا ہوا, آپ نے پورا منظر کھینچا ہوا کہ جب آپ بچپن میں تھے تو ظاہر ہے کہ پیسہ اتنا نہیں تھا, تنگی تھی, سب کچھ تھا.
یہ سگار آپ نے کب ڈالا ہے؟ بیکاز آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اور دوستی پرویز مشرف صاحب سے پھر سگاروں پہ ہو گئی، اور وہ سگاروں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیا. لوگوں نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہ بنو شیخ رشید. یہ سگار کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے زہر کھانے کے. بائی دا وے ناظرین کتاب میں ہے یہ نیلا تھوتھا بھی خریدنے گئے تھے شیخ صاحب. نیلا تھوتھا ان کو ملا نہیں تھا، تب بھی انہوں نے دودھ پھانسی لگائی تھی. تو نیلے تھوتے کے پیسے نہیں تھے، سگار کے کہاں سے آئے؟ سگار مجھے یعقوب سگار جو ہے مجھے 85 میں اقوام متحدہ سے خطاب کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں تقریر کروں. یہ میری زندگی کا خواب تھا. جس طرح ایک سپاہی ریٹائر ہوتا ہے اس طرح ایس پی بننے کے خواب رکھتا ہے. میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کروں. میں نے بڑا ویل پلان کیا اور جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. ان کا خیال تھا کہ میری انگریزی بڑی کمزور ہے، میں انگلش میں کیسے تقریر کروں گا. لیکن میں نے کہا میں پھر یہاں ہی شریعت لے لوں گا آپ کے خلاف اگر آپ نے ایسا کام کیا. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ مجھے انہوں نے تقریر لکھ کر دی بڑی مشکل سی. وہ میں نے جا کے فورن آفس والوں نے ایمبیسی نے، وہ میں نے جا کے وہاں نیو یارک یونیورسٹی کے سامنے 600 ویسٹ براڈ وے پہ ایک پاکستان ہاؤس میں پاکستانی رہتے تھے، ان سے کریکٹ کرائی. اور پھر میں نے آ کے زبردست تقریر کی. صاحبزادہ یعقوب بڑا متاثر ہوا. اس نے پھر مجھے سگاروں کا ڈبہ 85 میں ایک لے کے دیا. دیٹ واز دا فرسٹ ڈے. اس کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پیے. پہلے بھی نہیں پیتا تھا، سگار سے شروع ہوا. اچھا، یعنی آپ نے نشہ جو سا اسٹائل سے کام ہوا ہے. جی ہاں بالکل. اب آپ سیاست پہ آ جائیں. اب میں سیاست پہ آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب آپ نے اپنی کتاب میں اڑا کے رکھ دیا ہے خسرو بختیار کو بھی. آپ نے لکھا ہے میں نے خسرو بختیار کو جو اس وقت کے وزیر مملکت تھے ان کا بھرکس نکال دیا، کیونکہ یہ برگر گروپ کے بعض لوگ جو ہیں جو پاکستان کی عزت، نام اور وقار دوستی کے نام پہ دعووں پہ لگا دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی نوکری مضبوط کر رہے تھے. اب وہ آپ کے کیبنٹ کے لیگ ہیں. شاہ محمود قریشی کو بھی آپ نے رگڑ دیا. ایسا کئی بار ہوتا ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ میں نے لکھ دیا ہے. ان لوگوں نے سمجھوتا ایکسپریس پہ بالکل، یہ انڈیا جا رہے تھے، وزیر خارجہ صاحب بھی، قصوری صاحب، اور یہ لوگ چاہتے تھے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں. میں نے پہلے دن کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو انڈیا نے آگ لگائی ہے. مشرف صاحب نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تو نے واگا میں جا کے میں نے واگا بارڈر پہ پریس کانفرنس کی. میں نے شوکت عزیز کا ہیلی کاپٹر لیا، واگا گیا، واگا بارڈر پہ دونوں طرف کھڑے ہو کر میں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ آپ نے ہمارے مسلمانوں کو آگ لگا کے بھیجا ہے. یہ کوئی آگ جو ہے حادثاتی نہیں ہے. پھر ثابت ہوا کوئی آدمی میری بات مانتا نہیں تھا. بعد میں خود انڈیا سے لیکیج ہوئی، اور جب را اور ساری ایجنسیوں کی لڑائی ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو انہوں نے پنجرے کی طرح بند کر کے مسلمانوں کو آگ لگائی. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے، وہ بھی آپ کے کیبنٹ کے لیگ ہیں، پھر آپ جب وٹو صاحب اور کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نواز شریف صاحب کا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں شام کو شاہ محمود قریشی اور ملک سلیم جیسے لوگ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف صاحب پہ مانگ کرتے اور ہوٹل جا کے منظور احمد وٹو سے بھی رابطے رکھتے. اور پھر آپ نے گورنر میاں اظہر کو بھی بھائی یہ سارے لوگ دونوں طرف کھیلتے ہیں. گورنر میاں اظہر کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ کیبنٹ کے لیگ ہیں، وہ بھی کیبنٹ تھے. ہوں نا گل کی کرو گے؟ کتاب پڑھ کے تینل گل کریں گے، بات کریں گے آپ سے ایک کتاب پڑھ کے آپ کی؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت. میں ایک ہی بندے سے بات